اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ ضرب کلیم تمہید۔ نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، کہ خاوراں میں ہے قوموں کی روح تریا کی۔ اگر نہ سہل ہوں تجھ پر زمین کے ہنگامے، بری ہے مستی اندیشہ ہائے افلاکی۔ تیری نجات غم مرگ سے نہیں ممکن، کہ تو خودی کو سمجھتا ہے پیکر خاکی۔ تمہید کے پہلے شعر نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، کہ خاوراں میں ہے قوموں کی روح تریا کی۔ اس شعر میں علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سرزمین مشرق ساری دیکھی ہے اور مشرقی اقوام کے حالات کا مطالعہ کیا ہے۔ یہاں نہ مندر میں اور نہ ہی مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں کہیں بھی افراد و اقوام کی خودی بیدار نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ صرف مسلمانوں میں ہی نہیں، غیر مسلموں میں بھی خودی کی بیداری مقصود ہے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے مشرق کی ان قوموں نے افیون پی لی ہو، یعنی ان میں آگے بڑھنے کی جستجو اور آرزو ختم ہو چکی ہے۔ اقبال فرماتے ہیں اے اہل مشرق، تم نے خودی کو عبادت گاہوں کی دیواروں میں ڈھونڈا، کبھی مندر میں کبھی مسجد میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ظاہری عبادت، صرف رسم و رواج یا صرف مقدس مقامات کی حاضری سے نہیں جاگتی۔ یہ تو دل کے اندر ایک الہامی شعلہ ہے، ایسا شعلہ جو جب بھڑک اٹھے تو غلامی کی زنجیروں کو پگھلا دیتا ہے۔ یہ تو وہ آگ ہے جب دل میں لگتی ہے تو غلامی کے زنگ کو جلا دیتی ہے۔ یہ وہ نور ہے جو انسانوں کو روشن کر دیتا ہے۔ اے مشرقی اقوام، میں نے تمہیں بار بار کہا ہے تمہاری قومیں بیمار ہیں، مردہ ہو چکی ہیں۔ غیرت ایمانی، شوق، ذوق، جذب و سرور، یہ سب کچھ تم نے کھو دیا ہے۔ زہر پھیل چکا ہے تمہارے وجود میں۔ لیکن سنو، ایک تریاکی اور ایک شفا ہے جو اس زہر کے اثر کو زائل کرے، اور وہ خودی ہے۔ لیکن خودی کو سمجھنے سے پہلے خود کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ خودی کو سمجھنے کے قابل ہو۔ جس طرح غیر متوازن عقل کتاب نہیں پڑھ سکتی، اسی طرح غیر تیار دل خودی کو سمجھ نہیں سکتا۔ خودی کوئی ذہنی تصور نہیں، نہ ہی یہ حاصل مطالعہ ہے۔ یہ دل کو زنجیروں سے آزاد کرنے سے بنتی ہے، جکڑے ہوئے دل کو آزاد کرنے سے۔ یاد رہے کہ کائنات میں موجود کسی بھی چیز میں جکڑا ہوا دل مردہ کہلاتا ہے، کیونکہ وہ نور کی زندگی سے محروم ہوتا ہے اور نیک خیالات کی آمد سے بیزار اور اندھا ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ کون سے راز تھے جن کو جاننے کے بعد شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہونے والا بچہ حکیم الامت بنا؟ وہ کون سے اسرار و رموز تھے جن کے آشکار ہونے کے بعد اس بچے کو اقبال عطا ہوا اور یہ علامہ اقبال بنا؟ وہ راز کیا ہیں جب انسان پر کھلنے لگتے ہیں تو انسان کا ماضی ختم ہو جاتا ہے، انسان نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے نئے سرے سے؟ وہ کون سا راز ہے جس کو پا لینے کے بعد انسان کا یہاں آنے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، اور جس کو پہچانے بغیر دنیا سے چلے جانا ایسا ہی ہے جیسے وہ آیا ہی نہ ہو؟ لیکن کیا یہ راز راستے میں پڑا ہے یا کتابوں میں؟ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ نظر نہیں تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، یہ نکتہ ہائے خودی ہیں